السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم لوگ پھر سے سورۃ الحاقہ کی آیت نمبر 35 سے لے کر انشاءاللہ 42 تک کی حدر میں تلاوت کریں گے، اور اس میں جو قواعد ہیں موٹے موٹے انشاءاللہ اس کو بتلانے کی کوشش کریں گے۔ اور اگر ہماری ویڈیوز آپ کو پسند آ رہی ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کی گھنٹی جو ہے اس کو پریس کر دیں، تاکہ ہمارے آنے والی دوسری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو پہلے مل جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلیس له اليوم ہاہنا حمیم ولا طعام الا من غسلین لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون۔ فليس له اليوم هاهنا حميم۔ فلی یالین کیوں؟ اس لیے کہ یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یالین ہوتا ہے۔ لہ اليوم، لہ اليوم یہاں حروف قمری ہے، کیونکہ الف لام کے بعد حروف قمری کے 14 حرفوں میں سے یا ہے۔ یو، یہاں بھی واولین یا یالین یا واولین، نرم آواز کے ساتھ اس کو جلدی پڑھیں گے۔ ہا ہنا کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کی، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے، اس کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ حمیم، حمیم یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، اور وقف کی صورت میں دو پیش کی تنوین کو جزم سے بدل دیں گے، اور یہاں مد عارض وقفی ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قاعدہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد سکون عارضی ہو تو مد عارض وقفی ہوتا ہے، اور اس میں طول، توسط، قصر تینوں جائز ہے۔ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، اور اگر حمیمن کو ولا طعام کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے تو یہاں ادغام مع الغنہ ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قاعدہ ہے کہ تنوین، نون ساکن یا تنوین کے بعد، نون ساکن یا تنوین کے بعد ادغام مع الغنہ کے 4 حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آئے تو وہاں غنہ ہوگا، ادغام ہوگا غنہ کے ساتھ۔ کیا ہوگا؟ ادغام ہوگا غنہ کے ساتھ۔ تو وہ 4 حرف کون کون ہیں؟ یا، واو، میم اور نون ہے۔ تو یہاں تنوین کے بعد واو آ رہی ہے، تو یہاں ادغام کریں گے لیکن غنہ کے ساتھ۔
حمیم ولا طعام. ولا الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ. طعام تو کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ حروف مستعلیہ میں سے ہے. حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ ہے خص ضغط قض. طعام یہاں بھی الف مدہ. اور تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آئے تو وہاں اظہار ہوگا, اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. ولا طعام الا من غسلین. ولا طعام الا من غسلین. اور یہ تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے یہاں حمزہ ہے. الا جہاں بھی تشدید ہوگا تو اس کو 2 مرتبہ پڑھیں گے. تشدید سے پہلے حرکت کو تشدید میں ملائیں گے, پھر تشدید کو جو حرکت رہے گی اس کو پڑھیں گے اور سختی کے ساتھ پڑھیں گے. الا من غسلین. اور نون ساکن کے بعد یہاں اظہار حلقی ہو جائے گا کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے غین ہے تو یہاں ظاہر کر کے پڑھیں گے. ولا طعام الا من غسلین. ولا طعام الا من غسلین. غسلین یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ اس کو 1 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. 2 زیر کی تنوین پر وقفہ کریں گے تو اس کو جزم سے بدل دیں گے تو یہاں مد عارض وقفی ہو جائے گا. قاعدہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد سکون عارضی ہو تو وہاں مد عارض وقفی ہوتا ہے. اس میں طول توسط قصر تینوں جائز ہے. طول کی مقدار 3 الف, توسط 2, 6 حرکت تو 3 الف, توسط 4 حرکت جو ہے توسط اور 2 حرکت یعنی 1 الف کے برابر اس کو کھینچ کے پڑھیں گے. تینوں جائز ہے. ولا طعام الا من غسلین. اور اگر غسلی لل کو لا یأکلہ الا الخاطئون کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے تو یہاں ادغام بلا غنہ ہو جائے گا. اوپر بتایا تھا کہ ادغام مع الغنہ کے 4 ہیں تو یہاں ادغام بلا غنہ کے 2 حرف ہیں جس میں لام اور را ہے. ادغام بلا غنہ کے 2 حرف لام اور را ہے. قاعدہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد ادغام بلا غنہ کے 2 حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آئے تو اس میں غنہ نہیں کریں گے, اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. الا من غسلیل لا یأکلہ الا الخاطئون. لا الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ. یأکلہ. یأکلہ بتایا تھا کہ الف لکھی ہو اس کے اوپر جزم ہو تو وہاں جھٹکا ہوتا ہے. اسی طرح یا لکھی ہو اس کے اوپر حمزہ ہو اور جزم ہو تو وہاں جھٹکا ہوتا ہے. واو لکھی ہو اس کے اوپر حمزہ اور جزم ہو تو وہاں جھٹکا ہوتا ہے. یأکلہ الا الخاطئون. اور یہاں مد منفصل ہوگا کلہ الا. کیوں؟ اس لیے کہ قاعدہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوتا ہے اور اس میں توسط اور قصر بھی جائز ہے. اس کو 2 الف اور 1 الف کے برابر بھی اس کو کھینچ کے پڑھ سکتے ہیں. الا اور سختی ہوگی اور یہاں حروف قمری ہے. خا موٹا پڑھیں گے کیونکہ حروف مستعلیہ میں سے اور الف سے پہلے زبر ہے خا کے اوپر تو الف مدہ ہو جائے گا. طیعون واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو وہ مدہ اور وقف کی صورت میں اس کو جزم سے بدل دیں گے تو مد عارض وقفی ہو جائے گا. قاعدہ وہی کہ حروف مدہ کے بعد سکون عارضی ہو تو اس میں اس کو مد عارض وقفی بولتے ہیں, اس کو مد عارض وقفی کہتے ہیں. اس میں طول توسط قصر تینوں جائز ہے. لا يأكله إلا الخاطئون. فلا أقسم بما تبصرون. فلا
وہ مد منفصل ہے، کیونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوتا ہے، اس میں توسط اور قصر بھی جائز ہے۔ قلقلہ ہوگا، کیوں ہوگا قلقلہ؟ اس لیے کہ حروف قلقلہ کے 5 میں سے حرف ہے قاف، طا، با، جیم، دال، جب ان پر جزم ہو کلمے کے درمیان یا کلمے کے آخر میں تو وہاں قلقلہ ہوگا۔ فلا اقسم بما تبصرون، بما الف مدہ، تب یہاں بھی با پر قلقلہ، کیونکہ حروف قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے یہ با ہے۔ صیرون صاد کو موٹا پڑھیں گے اور واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو وہ مدہ، اور را کو یہاں پر پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر پیش ہے۔ قاعدہ ہے کہ را پر زبر یا پیش ہو، را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را پر ہوتی ہے، تو یہ را کے اوپر پیش ہے۔ غون واو ساکن سے پہلے وقفہ کی صورت میں اس کو جزم سے بدل دیں گے تو یہاں مد عارض وقفی ہوگا۔ وما لا تبصرون، وما لا دونوں میں الف مد ہے، دونوں کو ایک ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ ما اور لا، ما الف مدہ، لا الف مدہ۔ تبصرون با پر قلقلہ، صیرون صاد کو موٹا پڑھیں گے، رون را کو پر پڑھیں گے اور واو ساکن سے پہلے را کے پر پیش ہے تو را کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، اور وقف کی صورت میں یہاں مد عارض وقفی ہوگا۔ فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم، انه نون مشدد، نون مشدد اور میم مشدد میں غنہ ہوتا ہے، اس کو ناک میں آواز کو لے جائیں گے۔ لقو قاف کو موٹا پڑھیں گے اور واو ساکن سے پہلے قاف کے اوپر زبر ہے تو واولین ہوگا، اس کو نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھیں گے۔ رسو را کو پر پڑھیں گے، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو وہ مدہ ہوگا، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ رسول اخفاء حقیقی، کیوں کہ تنوین کے قاعدہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفاء کے 15 حرفوں میں سے کوئی حرف آئے تو اس کو ناک میں آواز کو چھپا کر پڑھتے ہیں۔ کریم یا ساکن سے پہلے را کے نیچے زیر ہے تو یا مدہ اور را باریک ہوگی، کیوں؟ اس لیے کہ را کے نیچے زیر ہے تو را باریک ہوتی ہے، اور وقف کی صورت میں 2 زیر کی تنوین کو جزم سے بدل دیں گے، یہ مد عارض وقفی ہوگا۔ انه لقول رسول کریم، اور اگر کریمین کو وما ہوا بقول الشاعر کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے تو یہاں ادغام مع الغنہ ہو جائے گا، کیوں کہ وہی قاعدہ کہ تنوین کے بعد حروف یومن کے 4 حرفوں میں سے واو آ جائے گی، تو یہاں ادغام مع الغنہ ہوگا۔ وما ہوا بقول، بقول قاف کو موٹا پڑھیں گے اور واو ساکن سے پہلے قاف کے اوپر زبر ہے تو واولین۔ شاعر الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ، اور وقف کی صورت میں را باریک ہوگی، اور وصل کی صورت میں بھی را باریک ہوگی۔ وقف میں را کے اوپر جزمہ آ جائے گا اور وصل کی صورت میں را کے نیچے 2 زیر کی تنوین رہے گی، تو دونوں صورت میں را یہاں باریک پڑی جائے گی۔ اور شاعرین کو قلیل لمہ کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے تو یہاں اخفاء حقیقی ہو جائے گا، کیوں؟ اس لیے کہ تنوین کے بعد قاعدہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفاء کے 15 حرفوں میں سے کوئی بھی حرف ہو تو وہاں اخفاء حقیقی ہوتا ہے، اس کو ناک میں آواز کو چھپا کر پڑھتے ہیں۔ وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، قلی قاف کو موٹا پڑھیں گے، لی یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یہ مدہ۔ لما یا ادغام مع الغنہ ہوگا، کیونکہ تنوین کے بعد ادغام مع الغنہ کے 4 حرفوں میں سے میم ہے۔ قلیلا ما الف مدہ تؤمنون، یہاں جھٹکا ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ بتایا تھا کہ واو لکھی اس کے اوپر حمزہ اور جزم ہو تو وہاں جھٹکا ہوتا ہے،
या लिखी हो उसके ऊपर हमजा और जज्मा हो तो वहाँ भी झटका होता है, अलिफ लिखी हो उसके ऊपर हम जज्मा हो तो वहाँ झटका होता है। मिनून तो मिनून वाव साकिन से पहले पेश हो तो वह मद्दा, और वक्फ की सूरत में नून के ऊपर जो ज़बर है उसको जज्म से बदल देंगे तो यह मद्द आरिस वक्फी होगा। इसमें तूल तवस्सुत कसर तीनों जायज़ है। इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीमिन वमा हुवा बिक़ौलि शाइर क़लीलन मा तु'मिनून वला बिक़ौलि काहिन वला बिक़ौलि कौ वौलिन काहिन काहिन अलिफ से पहले ज़बर है तो अलिफ मद्दा, और अगर काहिनीन को कलीलम्मा के साथ मिला के पढ़ेंगे तो इख्फा हकीकी हो जाएगा। कायदा है कि नून साकिन या तनवीन के बाद हुरूफ इख्फा के 15 हरफों में से कोई भी हरफ आए तो वहाँ इख्फा हकीकी होता है। तो यह तनवीन है, तनवीन के बाद हुरूफ इख्फा के 15 हरफों में से क़ाफ है। कली या साकिन से पहले ज़ेर हो तो यह मद्दा। लम्मा तज़क्करून इदगाम माल गुन्ना, क्योंकि तनवीन के बाद इदगाम माल गुन्ना के 4 हरफों में से मीम है। तज़क्करून काफ पर तशदीद है, तशदीद वाला हर्फ सख्ती के साथ और 2 मरतबा पढ़ा जाता है। गून वाव साकिन से पहले पेश हो तो वह मद्दा, उसको एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे, और वक्फ की सूरत में नून के ऊपर जो ज़बर है उसको जज्म से बदल देंगे तो यह मद्द आरिस वक्फी हो जाएगा। वला बिक़ौलि काहिनिन क़लीलन मा तज़क्करून। चलिए एक मरतबा हम लोग उसको मतन पढ़ते हैं। फलैस लहुल यौमा हाहुना हमीम वला तआमुन इल्ला मिन ग़िस्लीलिन ला यअकुलुहु इल्लल ख़ातिऊन। फला उक़सिमु बिमा तुबसिरून वमा ला तुबसिरून इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम वमा हुवा बिक़ौलि शाइरिन क़लीलन मा तु'मिनून वला बिक़ौलि काहिनिन क़लीलन मा तज़क्करून।